حضرت فضیل بن عیاض بڑے زبردست اور کامل ولی اللہ تھے۔ آپ روایت حدیث، زہد و تقوی، واعظ و نصیحت میں امام مانے گئے۔ طریقت میں آپ کو کامل مہارت تھی۔ آپ کی تعلیمات سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی ولادت 106 یا 107 ہجری میں سمرقند میں ہوئی۔ اللہ کی عطا ہے۔ پہلے ڈاکہ زنی کرتے تھے، پھر جو توبہ کی تو راز کائنات ایسے آشکار ہوئے کہ دنیا سے بیگانے ہو گئے۔ آپ کا نام فضیل، کنیت ابو علی اور ابو الفیض تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ توبہ کے بعد آپ نے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے خلافت حاصل کی۔ حضرت خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین آپ کے ہم اثر تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ اعظم تھے۔ فضیل بن عیاض خراسان کے ایک جنگل میں لوگوں کی نگاہوں سے دور خیمہ زن رہتے تھے۔ ان کا گروہ مختلف علاقوں میں لوٹ مار کرتا تھا۔ فضیل بن عیاض ٹاٹ کے کپڑے پہنتے، سر پر ہر وقت ٹوپی، گلے میں تسبیح رہتی۔ نماز کے اتنے پابند تھے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ ساتھیوں اور خادموں میں سے جو نماز نہیں پڑھتا اسے اپنے سے الگ کر دیتے۔ نفلی نمازیں اور نفلی روزے بھی بکثرت رکھتے۔ خدا کی قدرت، سب کے سب چور ڈاکو اور سب کے سب نمازی اور عبادت گزار۔ حضرت فضیل بن عیاض اگرچہ ڈاکو سردار تھے لیکن طبیعت نیکی کی طرف مائل تھی۔ آپ نے ہمیشہ مالدار قافلوں کو لوٹا۔ جس قافلے میں خواتین ہوتیں اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آپ نہایت ذی مروت، باہمت اور غریب پرور بھی تھے۔ بے کسوں اور ضعیفوں کی امداد میں خوشی محسوس کرتے۔ قافلوں میں جن کے پاس تھوڑا مال ہوتا انہیں نہ لوٹتے بلکہ غریبوں کو اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا مال دے کر رخصت کرتے۔ خراسان کے رہنے والے تھے، یہیں ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایک عورت پر عاشق تھے، ڈکیتی رازنی سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے بھی پہنچاتے، گاہے بگاہے اس کے پاس بھی جاتے، اس کی جدائی میں رویا بھی کرتے۔ آپ کی ابتدائی زندگی عشق و محبت، غریب پروری، ظلم و رازنی اور عبادت و بندگی کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ ایک روز ایک بڑا قافلہ وہاں سے گزرا۔ ڈاکو اس پر حملہ آور ہوئے۔ ایک شخص کو موقع ملا تو وہ قافلے سے الگ ہو کر اپنی نقدی کسی محفوظ جگہ دفن کرنے جنگل میں نکل گیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ خیمے میں ایک شخص مسلح پر بیٹھا تسبیح کر رہا ہے۔ اس نے بزرگ سمجھ کر رقم اس کے سپرد کر دی اور واپس قافلے کے ساتھ آ کر مل گیا۔ قافلے کے لٹ جانے کے بعد جب وہ شخص اپنی رقم لینے خیمے کی طرف آیا تو دیکھا کہ ڈاکو وہاں بیٹھے لوٹ کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے اپنی نقدی اپنے ہاتھوں ڈاکو کے حوالے کر دی۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہی سے لوٹ گیا۔ حضرت فضیل نے اسے دیکھ کر دور سے آواز دی۔ وہ آدمی ڈرتا ڈرتا گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا اپنی امانت لینے آیا تھا۔ آپ نے اس کی امانت اس کے سپرد کر دی۔ ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا سردار یہ کیا؟ آپ نے کہا اس شخص نے میرے متعلق نیک گمان کیا تھا اور میں بھی اللہ تعالیٰ پر نیک گمان کرتا ہوں۔ میں نے اس کا گمان سچ کر دیا۔ اللہ میرے گمان کو سچ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا قافلہ گزرا، وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ قافلے ہی کے ایک شخص نے پوچھا تمہارا سردار کہاں ہے؟ ڈاکو بولے دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے۔ جواب ملا نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں؟ بولے روزے سے ہے۔ اس نے پھر کہا رمضان تو نہیں؟ وہ بولے سردار نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ شخص بہت حیران ہوا، فوراً آپ کے پاس آیا اور پوچھا حضرت نماز اور روزے کی یہ دھوم دھام اور اس پر چوری اور ڈاکہ زنی؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور نیک و بد دونوں قسم کے اعمال کیے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں بخش دے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ ناظرین، ایک بار ایک مشہور سوداگر نے مرو سے ماورد جانا تھا۔ مرو کے لوگوں نے اس سوداگر سے کہا کہ ایک سرکاری حفاظتی دستہ ساتھ لے چلو کیونکہ راہ میں فضیل راہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل اور خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے حفاظتی دستے کی بجائے ایک خوش الہان کاری کو اپنے ساتھ لے لیا اور روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ اس مقام تک پہنچا جہاں آپ گھات لگائے بیٹھے تھے تو کاری اس وقت سورۃ الحدید کی آیت تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد
یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ اس آیت کا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، کیفیت یکدم بدل گئی۔ آپ نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ نے خود کو ملامت کرتے ہوئے پھر کہا، یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زارو قطار روئے اور راہزنی سے توبہ کر لی اور ایک صحرا کی طرف جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا، فضیل ڈاکے مارتا ہے، اسی لیے ہمیں راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اب آپ قطعاً بے خوف ہو جائیں کیونکہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ جن دنوں فضیل بن عیاض ڈاکہ زنی کرتے تھے تب آپ ڈاکے سے حاصل ہونے والا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ کوئی شے رکھ لیا کرتے تھے، اس پر قافلے کا نام لکھ لیا کرتے تھے۔ توبہ کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن لوگوں کو لوٹا تھا ان کا ازالہ کیا اور معافی طلب کی۔ آپ کو سب نے معاف کر دیا، لیکن ایک یہودی جو سونے کا کاروبار کرتا تھا اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہاڑی سے مٹی اٹھانا شروع کر دی۔ ایک دن اتفاق سے ایسی آندھی آئی کہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے سرک گئی۔ یہودی نے یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو معاف کر دیا، ساتھ ہی حضرت فضیل بن عیاض کو ایک مٹی کی تھیلی پکڑانے کو کہا۔ وہ آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ تھیلی دیکھتے ہی وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تو رات میں پڑھا تھا جو شخص سچی توبہ کرے وہ خاک کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ میری تھیلی میں مٹی تھی لیکن جب آپ نے مجھے تھیلی پکڑائی تو اس میں سونا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد آپ اس ارادے سے بصرہ آئے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کریں، لیکن ان دنوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے مرید ہو گئے، جنہیں حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ ولایت ملا تھا۔ حضرت فضل بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ مردان خدا میں سے اگر کوئی یہاں موجود ہو تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں ان کو لے کر حضرت عبد الرزاق صنعانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے ذمہ کچھ قرضہ ہو تو میں ادا کر دوں۔ انہوں نے اشارہ کیا تو ہارون الرشید نے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ حضرت فضل بن ربیع فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہارون الرشید نے کہا، میرا دل کسی اور بزرگ سے ملنے کا متمنی، پر میں انہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ اس وقت حجرے میں بیٹھے چراغ کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے دستک دی، اندر سے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، امیر المومنین ہارون الرشید ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار؟ اس کے بعد انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ہارون الرشید حجرے کے اندر آیا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بدن کو لگا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کر کہا، ہارون تمہارے ہاتھ بڑے نرم ہیں، یہ تو دوزخ کی آگ کی لکڑی بننے والے ہیں۔ یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، ادب سیکھو اور آل رسول اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرو۔ ہارون الرشید نے کہا، اگر آپ رحمت اللہ علیہ پر کوئی قرضہ ہے تو حکم کریں، میں ادا کر دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر قرضہ تو ہے مگر وہ میں ہی ادا کر سکتا ہوں، اور وہ
اطاعت الہی کا قرضہ ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید اور حضرت فضل بن ربی دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے باہر آ گئے۔ حضرت فضل بن ربی فرماتے ہیں کہ باہر آ کر ہارون الرشید نے کہا کہ اے فضل، بادشاہ در حقیقت حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ سب ان کے دبدبہ کی دلیل ہے جو دنیا اور آخرت میں انہیں حاصل ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث میں وہ مقام حاصل کیا کہ آنے والے جتنی بھی احادیث کی کتابیں وجود میں آئیں، اکثر میں آپ کی اسناد کا ذکر ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھنا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا ناراض، تو میں اپنے گھوڑے اور خادم کے رویے کو دیکھتا۔ اگر میری سواری سرکش ہو جاتی اور خادم بگڑ جاتا تو میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ معتبر روایات کے مطابق ربیع الاول کی 187 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مکہ معظمہ میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے قریب ہے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کروانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔